السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز ماں بہنوں، انڈیا اور دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں ہمارے دیش کے لوگ آباد ہیں، وہاں کل مکر سنکرانتی کا دن ہے، جس میں ہمارے ہندو برادران اپنے مذہب کے اعتبار سے اور عقیدے اور مانیتا کے اعتبار سے پتنگ اڑاتے ہیں. جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے، غیروں کا تیوہار منانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ مختصر سے میسج میں زیادہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. جہاں تک غیروں کے عقائد کا معاملہ ہے اور تیوہار کا معاملہ ہے، اس کو منانا بہت بڑا گناہ ہے. آپ مسلمان اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. اور جبکہ اس وقت اس میں پتنگ کے ساتھ جو دھاگے آ رہے ہیں، اس میں ایسے کیمیکلز اور دوسری چیزیں، مثال کے طور پر کانچ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. بعض دفعہ کتنے پرندے قتل ہو جاتے ہیں، پرندوں کی جان جاتی ہے، گونگے اور مونگے جانور شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بد دعائیں لگتی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، بنی اسرائیل کے ایک عورت، جس کے بارے میں حدیث میں کانت عبادتن، بہت بڑی عبادت گزار تھی، مگر بلی کو صرف ستانے پر وہ جہنم کی آگ میں چلی گئی، اس کی عبادتیں کام نہیں آئی. معلوم ہوا جانوروں کی بد دعائیں لگتی ہے. جس کے دورے سے کوئی جانور یا پرندہ قتل ہوا، شہید ہو گیا، تو اس پتنگ اڑانے والے کے لیے بربادی کا سامان ہے. بعض دفعہ انسان قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. ابھی بڑودہ کے پاس ایک گاؤں میں 7 برس کا بچہ شہید ہو گیا. اب جس کے بھی دھاگے اور پتنگ سے ہوا ہو، مگر ہوا ہے. سورت کے قریب ایک شہر میں ایک بچے کا دورے اور دھاگے کے ذریعے اتنا خطرناک زخم آیا کہ دانت سب باہر نکل گئے. تو اگر کوئی انسان قتل ہوا تو پوری انسانیت کے قتل کا گناہ قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے. دوسرا، اس میں حلال مال خرچ کرنا گناہ کے کام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر فضول خرچی کرنا یہ بھی اس میں لازم آتا ہے. پھر چھپڑوں پر اور چھتوں پہ چڑھ کے اس کو اڑانا، پھر اس کے ساتھ بینڈ باجے اور ڈیجے بجانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. شور مچانا، ڈھول بجانا، سیٹیاں بجانا، چلا چلا کر سیٹیاں مارنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. اس میں بعض مرتبہ دیندار لوگ جن کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، اور جو عورتیں اپنے آپ کو پردہ دار سمجھتی، ان میں بعض ایسی ہیں وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے جو بہت دکھ کی بات ہے. یہاں مسئلہ صرف مسلمان کا، آپ اہل ایمان میں سے ہیں، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. لہذا اس مختصر سے میسج میں جب بھی آپ سنیں، جلدی سے آپ اپنے اپنے ملکوں میں اس کو پھیلائیں، دوسرے ملکوں میں بھی پھیلائیں. جہاں جہاں بھی اس کو لوگ کرتے ہیں اس کو بچائیں، اور اللہ سے توبہ کرے. یہ کورونا وائرس کتنی زیادہ وبا پھیلی ہے، ہم لوگ کتنے برے حالات سے گزرے ہیں، لاک ڈاؤن سے، پریشانیوں سے. روزانہ ایک قبرستان میں 25 لاشیں آتی، کیا وہ دن بھول گئے؟ ابھی اللہ تعالیٰ شانہ کو ہم لوگوں نے سب نے مل کر توبہ استغفار کر کے کچھ راضی کیا ہی تھا کہ واپس دوبارہ میں ایسی حرکتیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. جبکہ زیادہ تر کثرت سے
استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے باوجود ہم پہلے ہی سے پتنگ جو ہے خرید کے گھر میں لا کر جمع کر کے انتظار کرتے ہیں کہ کب 14 جنوری آئے اور چھپڑوں پہ چڑھ کر ہم لوگ اسے ڈھونگ کریں. یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اور جو حضرات اڑاتے نہیں ہیں ان تمام لوگوں کو میسج دیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کہ اپنی بائکوں پر اور سائیکلوں پر نہ نکلیں ان دنوں میں، اور پرہیز کریں اور سب باندھ کر نکلیں تاکہ جو ہے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. مسلمان کان کھول کر سن لیں، غیروں کا تیوہار منانا چاہے کوئی بھی تیوہار ہو یہ اللہ کو ناراضگی کا سبب ہے. مجھے امید ہے کہ جلد سے جلد آپ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اب قیامت بہت قریب ہے، توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر ہم ایسے برے کام کریں. یاد رکھیں اللہ کی نظروں میں کبھی آپ محبوب بندے اور بندیاں نہیں بن سکتے. جلدی سے توبہ کریں. اگر خرید بھی لیا ہو تو آپ بالکل پتنگ نہ اڑائیں، اللہ کے واسطے چھپڑوں پر نہ چڑھیں. آپ کے ذریعے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور دنیا بھر میں اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل احمد دیواوی، فلاح دارین، ترکیسر، گجرات، انڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.